جوش جہاں پیدا ہو جائے وہاں گرم دیکھ کر لوگا چوٹ لگا دینی چاہیے۔ اہل سنت والجماعت وہ خوش نصیب گروہ ہے جس کے حصے میں حضور کی آمد کی خوشی رب نے لکھ دی۔ آج جس گلی سے گزرو سنی کا گھر چھک رہا ہو، محلے میں 6 مسجدیں ہیں تو سنیوں کی مسجد، کیا باقی مسجدیں حضور کے ساتھ متعلق نہیں ہیں؟ لیکن ان مسجدوں والے جو متعلق نہیں ہیں، یہ اہل سنت کا مقدر ہے۔ اہل سنت کی اللہ تعالیٰ نے نصیب میں یہ حضور کی ولادت کی خوشی، حضور کی شفاعت کی خوشی، حضور کی رحمت کی خوشی لکھ دی۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، اس خوش نصیبی کے ساتھ ایک بدقسمتی بھی ہمارے پاس ہے، بڑے دکھ کے ساتھ۔ فضائل میں نے سنائے ہیں، تھوڑی سی میری باتیں سنیں۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم غلام ہیں اور ہمارے من میں عشق ہے، یہ بڑی خوش نصیبی۔ بد نصیبی یہ ہے کہ سوائے رسم کی اور رہ کچھ نہیں کیا۔ یعنی بد عقیدہ لوگ جب بھی ہم پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کس میں ناپ پر پتہ ہے آپ؟ توجہ جانی پانی پیش کرو حضور، توجہ۔ بد عقیدہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ حضور کی ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، مل کر بولو ہے، اور جو کہے وہ کافر ہے۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، حضور کی ذات بے عیب ہے، خلق کا مبرأ من کل عیب، حضور کے قریب بھی عیب نہیں ہے۔ جس کی اولاد کو اللہ نے پاک ایسے کیا کہ نجاست ان کی گلی میں نہیں آ سکتی، جس کے بچوں کی طہارت کا ذکر قرآن میں ہو، جس کے صدقے میں بچوں کو طہارت ملی، اس سرکار کا عالم کیا۔ لیکن بد نصیبی یہ کہ ہماری محافل، ہماری مجالس، توجہ بھائیو، توجہ، بس صرف ادھر مجھے دیکھو اور بات سنو، توجہ۔ ابھی یہ بات اگر آپ نے نہ سنی تو کچھ بھی نہ سنا، توجہ۔ بد نصیبی یہ ہے کہ جب کبھی کوئی بد عقیدہ بولے گا، وہ کہے گا راتی ساری بیٹھے رہے، پروگرام کیتا نے، سویرے دی نماز ہی کو نہیں پڑھی۔ ان کی سنیوں کی مساجد ویران، سنیوں کی مدارس ویران۔ کیوں؟ ان کے مدارس میں گستاخ تیار ہو رہے ہیں اور تعداد ہے 11,000۔ کتنی جی؟ 11,000۔ اور ہمارے مدارس میں جہاں عشاق تیار ہو رہے ہیں 20، 25، 50، اور اس کے بہت سارے عوارض ہیں، ان پر سب پر تبصرہ نہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا رجحان جو ہے مدارس کی طرف ہمارے نہیں، ہمارے مدارس کی طرف رجحان نہیں، ہماری مساجد کی طرف ہمارا رجحان نہیں۔ آنے والے وقتوں میں پھر کیا ہوگا؟ اے یا رسول اللہ کہنے والوں، اے سرکار کا نام چومنے والوں، اے درود و سلام پڑھنے والوں، اگر آپ نے اپنے قافلے کی نگہداشت نہ کی اور آپ نے اگر اپنے اصولوں کی پاسداری نہ کی تو آنے والے وقت میں آپ کی نسلوں کو یہ بہکائیں گے۔ اس جلسہ میلاد یا عرس یا جو بھی یہ آج پروگرام ہے، اس جلسے میں ہمیں عہد کرنا ہوگا، وعدہ کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہ جو اعتراضات گستاخوں کے ہم پر ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، ہم وہ دور کریں گے، اس لیے نہیں کہ گستاخ کو خوش کریں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے آقا خوش ہو اور گستاخوں کو بھونکنے کا موقع نہ ملے۔ دوسرا یہ وعدہ